سب سے پہلے میں پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے سینئر نائب صدر چودھری ظفر انور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود اپنا قیمتی وقت نکال کے آج الیان پنیام کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، ان کی آواز میں آواز ملانے کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ میں ان کو پنیام کی دھرتی پر آنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ حاجی راسف صاحب، چیئرمین شہنواز صاحب، منیر سیٹھی صاحب، آسم صاحب، راجہ افسر صاحب، طارق محمود صاحب، پنڈال میں بیٹھے ہوئے عثمان غنی صاحب، اگر سب کا نام لوں تو ایک لمبی لسٹ بنے گی۔ آپ تمام دوست جو صرف الیان پنیام کے ہیں، اس سرے سے لے کر اس سرے تک، ان تمام دوستوں کا شکریہ بھی، اور میری طرف سے السلام علیکم۔ میں کوئی موضوع بنا کے نہیں آیا تھا کہ تقریر کیا کرنی ہے۔ ادھر بیٹھے ہی مجھے جو ہمارے امیدوار ہیں کونسلر نعمان زمان صاحب نے ایک شعر پڑھا، تو اسی پر میں اپنی ابتدا بھی کروں گا اور اسی کے درمیان رہ کر اپنی تقریر بھی کروں گا اور آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اسی پر اپنی تقریر کا اختتام بھی کروں گا۔ انہوں نے کہا، فقط جن کی بنیادیں جھوٹ پر مبنی ہیں، فقط جن کی بنیاد پہ ہم مکان بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، اس پہ کوٹھی گھر تعمیر ہوتا ہے، اور بنیاد نہ ہو تو پھر وہ گھر مستقل اور بہت خوبصورت نہیں بنتا۔ بنیاد بھی ہوتا ہے، فقط جن کی بنیادیں جھوٹ پر مبنی ہوں۔ اگر آپ جھوٹ پر محلات بنائیں گے، جھوٹ پر مبنی سیاست کریں گے، جھوٹ پر مبنی لوگوں کو خواب دکھائیں گے، تو وہ پھر پائیدار بلڈنگ نہیں بنتی۔ فقط جن کی بنیادیں جھوٹ پر مبنی ہیں، ہم نے وہ دیوار گرانے کی قسم کھائی ہے کہ جن لوگوں نے پچھلے 47 سالوں میں اس پنیام کے اندر آ کر گلا پھاڑ کر اس چیز کا واسطہ بھی دیا اور بڑا بلند و بانگ یہ بات کرتے تھے کہ یہ جو پنیام ہے یہ ریاست پنیام ہے۔ لفظوں کو غور کرنا، کیا ہے؟ ریاست پنیام ہے۔ ریاست پنیام کو ایک سائٹ پہ رکھو۔ میں تنگ دیو کا رہنے والا ہوں، مگر میرا خون پنیام کا ہے، میرے نانکے پنیام کے۔ یہ چودھری عبدالمجید کا یہاں پر نقطہ نظر ہوتا تھا، جو آج تک، یعنی آج سے 2 دن پہلے ان کا بیٹا یہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ یہ میرے والد کا نانکا گھر ہے۔ اب نانکا گھر کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، آپ بہت بخوبی جانتے ہیں، اور بہت خوبصورت طریقے سے نعمان زمان یہاں پر بات کر کے چلا گیا۔ میں اس کو دہرائے بغیر تھوڑی سی بات آگے بڑھانے کی کوشش کروں۔ پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے ووٹ دینا ہے۔ ووٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے تمہیں امانتیں جو دی ہیں ان میں خیانت نہیں کرنا۔ خیانت سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں تو آپ نے جس بندے کو ووٹ دینا ہے تو اس ووٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے گواہی دینی ہے کہ یہ اچھا انسان ہے، اور گواہی جھوٹی نہیں دینی چاہیے۔ اگر جھوٹی دیں گے تو آپ گنہگار ہوں۔ جب آپ ووٹ دینے جاتے ہیں تو آپ سفارش کرتے ہیں کہ اس کو منتخب ہونا چاہیے۔ سفارش جائز ہونی چاہیے، اگر ناجائز ہوگی تو گناہ ہوگا۔ اور آخری بات جو ووٹ کی ہوتی ہے کہ آپ اپنا وکیل چنتے ہیں، جس نے صرف آپ کی وکالت نہیں کرنی اگلے 4-5 سال، بلکہ آپ کے آنے والے بچوں کی بھی وکالت کرنی ہے اس جگہ پہ بیٹھ کے جس کے لیے آپ منتخب ہوں گے۔ تو وکیل سچا منتخب کرنا چاہیے، جھوٹا منتخب نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اگر جھوٹا کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اب میں نے وہ شعر نعمان کا پڑھا ہے، اسی کے آگے پیچھے نکل کے میں آگے نکلتا ہوں۔ الیان پنیام، میری بات صرف یہ غور سے سن لینا، ووٹ جس کا دل جس جگہ چاہتا ہے وہاں پر دینا۔ بات خود سن کے بھی جانا، 2 دن رہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، ان سے ساتھ شیئر بھی کرنا، جو دوسری طرف بیٹھے شاید یہاں پہ نہیں آتے۔ وہ یہ کہ جو بھی بات کروں گا ڈاکومنٹڈ کروں گا، فیکٹس پہ کروں گا، فگر کے بات کروں گا، اور سچائی کی بنیاد پہ کروں گا۔ چودھری عبدالمجید صاحب کہتے ہیں کہ میرا نانکا گھر ہے۔
ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست پنیام ہے، اور میں نے شعر پڑھا کہ جن کی بنیادیں جھوٹ پر مبنی ہوں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پہلا سوال کہ چودھری عبد المجید صاحب، آپ نے سیاست کی نان کے گھر پہ، ریاست پنیام کو ایکسپلائٹ کیا، ہمیشہ آپ یہاں سے جیتے، تو آپ جب وزیر اعظم بنے تو آپ نے اس ریاست جو پنیام کہلاتی تھی اس کا سٹیٹس یہ تھا کہ یہ یونین کونسل تھی، پنیام یونین کونسل تھی۔ مزہ تب تھا کہ اس یونین کونسل میں اور علاقے شامل کر کے اس کو اور آگے بڑھاتے، تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ اس کو یونین کونسل کا نام ختم کر کے پنیام کو میونسپل کمیٹی چکسواری کا نام دے دیا۔ میں کیس لے کے گیا، جا کے میں نے جسٹیفیکیشن پرووائڈ کی ڈی سی کو کہ یہ یونین کونسل پنیام جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی، اس کی آبادی مکمل ہے، اس کا رقبہ مکمل ہے، آپ جب ہمیں میونسپل کمیٹی میں بٹھائیں گے تو اس کا مقصد ہمارا سٹیٹس شہری بن جائے گا، ہماری زمینیں کو جو لینڈ دینا ہے اس پہ ٹیکسز بڑھ جائیں گے، ہماری نوکریاں ختم ہو جائیں گی، ہم میونسپل کمیٹی کا حصہ بنیں گے تو پنیام یونین کونسل کی نکلنے والی نوکریاں وہ الگ ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ میری فگرز دیکھیں اور یہ جسٹیفیکیشن دیکھیں اور تعریف دیکھیں کہ میونسپل کمیٹی کا رقبہ کتنا ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے تمام پوائنٹ وائلڈ ہیں، پنیام یونین کونسل کو ختم نہیں ہونا چاہیے، مگر ہماری مجبوری ہے کہ چودھری عبد المجید صاحب کہتے ہیں کہ اس یونین کونسل کو ختم کریں۔ اگر میں جھوٹ بول کے چلا جاؤں، خدا کی قسم صبح نعمان بھی ووٹ سعود کو ڈالے، اگر یہ بات نہیں ہوئی تو بات ختم ہو گئی، یونین کونسل ختم ہو گئی۔ کیوں کی چودھری عبد المجید نے یونین کونسل ختم کہ یونین کونسل میں سعود سیاست کرتا تھا، عارف چودھری سیاست کرتا تھا، یاسر سیاست کرتا تھا، یہاں پر اچھے نام والے لوگ موجود تھے، اور اسی طرح رپیال والے اور نشے مان والے بھی سیاست کرتے تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کے مستقبل کو اور اپنے پوتے کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے پنیام یونین کونسل کو ڈالا میونسپل کمیٹی میں، تاکہ یہاں سے آئندہ کوئی ڈسٹرکٹ کونسل بن کے میرپور نہ جائے، بلکہ یہ ایک کونسلری کے پیچھے لگ کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے، جس طرح روسی کتے آپس میں لڑتے ہوئے۔ اس سے ہمیں تشویش دی۔ جب ہماری باری آئی، کہ جب ہمارے ہاتھ میں آیا، ہماری حکومت آئی، تو ہم بھی کیا یہی کرتے؟ اہلیان پنیام، یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ظفر صاحب کو ووٹ دیا، میں نے ووٹ کی تعریف کی، ہم نے ووٹیں دی ظفر کو۔ ظفر منتخب نہیں ہوا، مگر ووٹوں کے بل بوتے پر کہ جو ہم نے اس کی سفارش کی، جو گواہی دی، جو ہم نے اس کو وکیل چنا، اس نے بالا تر ہو کے کہ میں اسمبلی کا ممبر بناؤں کہ نہیں، میری اس ریکویسٹ پہ کہ اب ہم پنیام یونین کونسل کو بحال کروا سکتے ہیں، نئی یونین کونسل کو اسی طرح بحال کروا کے وہاں سے ڈسٹرکٹ کونسلر بنا سکتے ہیں، وہاں سے چیئرمین بنا سکتے ہیں، وائس چیئرمین بنا سکتے ہیں، کونسلر منتخب کر سکتے ہیں۔ برائے مہربانی اس پہ آپ آگے ہاتھ بڑھائیں اور ہم اس کو بحال کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، دو نام لے رہا ہوں، چودھری عبد المجید اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس اعظم اڈوا صاحب، انہوں نے نذیر انقلابی سابق امیدوار اسمبلی کے ذریعے ہمارے اوپر ریٹ پٹیشن کروا دی کہ پنیام یونین کونسل کو بحال نہیں ہونا چاہیے۔ جب ریٹ پٹیشن ہوئی، ظفر صاحب سے بات ہوئی، میں نذیر انقلابی کے پاس چلا گیا، میں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ کا کیا پیٹ میں درد اٹھتا ہے کہ پنیام یونین کونسل بحال ہو یا نہ ہو؟ پنیام یونین کونسل بحال ہوگی تو ہمارا ڈسٹرکٹ کونسلر بنے گا، اے بنتا ہے، بی بنتا ہے، میری نمائندگی جا کے ڈسٹرکٹ کے اندر کرے گا، وہاں سے چیئرمین بنے گا، میری نمائندگی کرے گا، اے ہو یا بی ہو، میرا ذمہ یہ ہے کہ پنیام کا چیئرمین بنے، پنیام کا ڈسٹرکٹ کونسلر بنے۔ آپ کو کیا پیٹ میں؟ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے نہیں ریٹ پٹیشن کی، میرے نام سے کی ہے، اور یہ دو لوگوں نے کروائی ہے اس بابر ایڈوکیٹ کے۔ میں نے کہا آپ واپس کریں اور ہم دیکھتے ہیں کیسے بحال نہیں ہوگی۔ الحمدللہ ظفر انور صاحب نے کوشش کی، اور آج پنیام یونین کونسل کے نام سے آپ یہاں پر سعود صاحب بھی تقریریں کر رہے ہیں، قاسم مجید بھی تقریریں کر رہے ہیں، اور نعمان بھی کر رہا ہے۔ میں پراؤڈ اس پہ ہوں، اگر نعمان بھی بنے تو پنیام کا ہے، سعود بھی بنے تو پنیام کا ہے، چیئرمین بھی بنے گا تو وہ پنیام کا بنے گا، وہ ٹھیکریاں اور تنگیوں سے نہیں آئے گا۔ اس نے ہماری ریاست کے ساتھ یہ اشر کیا، اس نے نانکا گھر کے ساتھ یہ اشر کیا کہ آپ سٹیٹس بڑھانے کی بجائے اس کو کم کیا۔
اب دوسری بات پہ آتے ہیں. یہ جو ڈائک ہے، ظفر صاحب میرے بعد آئیں گے، یہ بھی تب ایک جدوجہد اور طرف کر رہے تھے. جب منگلا ڈیم کی ایکسٹینشن ہوئی 2002 میں، جا کے اسلام آباد میں بیٹھا، میرا کوشچن ایک تھا کہ آپ نے ہمیں یہ پروجیکشن بتائی اور یہ کہا لوگوں کو اجاڑ رہے ہیں، مجھے صرف ایک جواب چاہیے سکندر ایاز، اس سے اٹھاؤ واپڈا والا سے پوچھو کہ یہ پنیام جو ہے یہ جب اجڑ جائے گی تو اس کا رابطہ تک سواری کے ساتھ ختم ہو جائے گا. کھاڑک جب اجڑ جائے گی، چھپڑی والے اجڑ جائیں گے، ان کا رابطہ میرپور سے کٹ جائے گا. تو یہ جادو کے ذریعے اپنے شہروں کے اندر آئیں گے. کدھر ہے ان کی وہ کہ جو وہاں پر رابطہ سڑک ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں رکھی. تو اس بندہ ناچیز نے، اس بندہ مسافت نے اس کو پھر ہائی لائٹ کیا اور یہ ہماری ڈائک بنی جو 4 کلومیٹر کی. احسان والی بات نہیں، میرا رائٹ تھا اگر میں لڑتا ہوں آپ کی لڑائی کہ میں اس کو اس جگہ پہ بات کروں جہاں پہ میرا رائٹ بنتا ہے. مگر اس نے کیا کیا کہ 2013 میں وہ وزیر اعظم تھا. آپ میں سے کسی کو نہیں سمجھ کہ آپ کو کس نے اجاڑا ہے. آج جائے ٹاؤن کے اندر کوئی آباد ہوا، آپ اجڑ کے آئے، آپ کے مسائل حل ہوئے، یہ ڈائک بنی، اس کو اس نے اس اسٹینڈرڈ کے مطابق بنوایا. 2013 میں وزیر اعظم کون تھا؟ چودھری عبد المجید نے ہمیں دن دیہڑے یہاں سے اجاڑا ہے. وہ پروٹیکٹ کر سکتا تھا ہمارے ایشوز، وہ ہمارے مفادات ایشوز اور مفادات کو پروٹیکٹ کر سکتا تھا، نہیں کیے. اب اس نے نہیں کیے تو ہم پھر اٹھ کے اسی کے بیٹے کو ووٹ دیں. تو خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ میں اپنے گریبان میں جاگتا ہوں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، میرا اور آپ کا قصور ہے کہ ہم ووٹ دیتے ہوئے غلط بندے کو چوز کرتے ہیں. پھر گالیاں اس کو نہ دیں، اپنے آپ کو دے کے ہم کیوں منتخب کر کے بیچتے ہیں. آپ کے پاس ووٹ آتا ہے تو آپ ووٹ کے ذریعے جو میں نے پڑھا ہے کہ اللہ نے آپ کو امانت دیا اس کو خیانت نہ کریں، تو خیانت نہیں کرنی چاہیے. میرا یہ ذہن نہیں ہے کہ آپ ظفر کو دیں گے تو خیانت نہیں کریں گے، آپ قاسم کو دیں مگر گمان میں آپ ڈالیں کہ تم آئے ہو اس ڈائک پہ کیوں نہیں بنی. یہ سکولوں کی بات کر رہا ہے، ڈسپنسری اور زراعت کی بات کر رہا ہے. اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ میں ذمہ دار ہوں، آپ ذمہ دار ہے نہیں، وہ ہے. تو اس سے پوچھنا تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اور پھر ہم تالیاں بجا کر اس کو نانکے کا واسطہ دے کر اور سوال دے کر کبھی ایک کی تھوڑی پکڑتے کسی کے پاؤں میں پڑتے، یار کیا کریں، پاؤں میں پڑ گیا ووٹ دے دیا. ووٹ پاؤں کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا، علاقے کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا، پھپھے مامے کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا. خدا کے بندوں، تم جس حالت میں رہتے ہو کبھی سوچا ہے آپ کے انگلینڈ سے بچے آتے تو کہتے ہو کس جگہ پہ رہتے ہیں؟ ہمیں اس وقت کیا ہونا چاہیے تھا؟ ماڈل ٹاؤن ہونا چاہیے تھا چک پنیام. کیوں نہیں بنا؟ اس نے تقسیم کیا ہمیں اور اپنے ووٹیں لے کے چلا گیا اور ہمیں تھرڈ کلاس جگہ پہ رکھا ہوا ہے کہ ہم آج بھی ٹھوکریں کھا کے بردار پہنچتے ہیں. اور بیمار بندے کو یہاں سے لے کے جاتے ہیں اس ڈائک پہ تو کیا وہ جاتے ہوئے آدھا ختم نہیں ہو جاتا؟ تو کیا میں ذمہ دار ہوں؟ خدا کے لیے میں جس بات میں چلا گیا تھا، آپ کے پاس ووٹ ہے، اس ووٹ کی تقدس کو سمجھیں، اس کی پاور کو سمجھیں. اگر آپ نے درست فیصلہ کر لیا تو میں یقین سے کہتا ہوں، اس کی ایک مثال دیتا ہوں، شاید آپ کو اچھی نہ لگے. آپ موری پنیام جاتے ہیں، مجھے موری پنیام میں کوئی ایسا گھر بتا دیں جس کے گھر گاڑی نہیں جاتی. مجھے موری پنیام کا ایسا گھر بتا دیں جس کی سڑک پکی نہیں ہے. مجھے موری پنیام کا ایسا گھر بتا دیں جس کے 10-12 سے زیادہ ٹرانسفارمر نہیں ہے. مجھے موری پنیام کا اجڑا ہوا سکول پھر بحال کر کے 8ویں تک اس کو بحال کروا کے ریگولر کیا. کیا آپ نے کبھی دیکھا؟ سڑک پنیام سے لے کر موری پنیام تک اور پھر کلیان سے آگے ہم نے جڑوائی. کیا آپ نے سوچا کہ کیا ہوتا ہے لیڈرشپ؟ جب اس کے کارندے زندہ ہوں تو پھر وہ اس طرح کی عادت بناتے ہیں. جب آپ کو ایکسپلائٹ کر کے کبھی جماعت اسلامی کے نام پر، کبھی پیپلز پارٹی کے نام پر ووٹیں مانگتے ہیں تو پھر یہ حالت ہوگی جو آپ کے سامنے ہے. میں بھی کروا سکتا تھا، شاید آپ کا مجرم بھی ہوں گا. اللہ کی قسم سے جان بوجھ کے میں نے نہیں اس پہ ذمہ لیا. میں نے کہا ذرا ان کو ٹھوکریں کھائیں، ان کو پتا چلے کہ یار ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. ہم پھر جا کے تنگ دہ میں ختنہ بھی ہوتے جا کر دعا مانگتے ہیں کہ ختنے میں چودھری مجید تو نہ ناراض ہو. پھر ٹھوکریں تو بنتی ہیں آپ کو. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے یہ جو اسٹیٹ کے نام پر، نانکے کے نام پر
ہمارے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں، اسی پہ تقریر بھی ختم ہوگی۔ میرا چھوٹا بھائی ہے سعود، میں نے جب سیاست کی، نیشنلزم کی، ریاست جموں کشمیر کی، تو میرے اگینسٹ جو دوسری لابی تھی یا جماعت تھی چک سواری کے اندر، وہ تھی جماعت اسلامی، اور جماعت اسلامی نے ڈٹ کے اپنا نقطہ نظر بیان کیا اور میں نے ڈٹ کے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ مگر میری سیاست کے اندر یہ پوائنٹ سمجھنے والی بات ہے، جو بھی مجھے جانتے ہیں، کبھی بھی بحثیت مقرر کھڑے ہو کر غیر پارلیمانی لفظ چودھری عبد المجید کے خلاف میں نے استعمال نہیں کیا۔ تنقید کی نظریے پر، سوچ پر، اسٹریٹجی پر، مگر یہ جماعت اسلامی والوں نے سیاستی، رحمان ایڈوکیٹ ہو، حبیب اللہ ہو، سعود صاحب ہوں، انہوں نے سیاست ہی بسم اللہ کرنے کے بعد چودھری عبد المجید کو گالیاں نکالنے سیکھی۔ ساری عمر سیاست چودھری مجید کو گالیاں نکال کر انہوں نے کی ہے۔ سعود میرا چھوٹا بھائی ہے، اور اس نے، میں نے نہیں کہا، اس سے جا کے پوچھے کہ جب تمہارے اوپر پولیس نے تشدد کیا تو تمہارے دماغ سے لوگوں کے سامنے مجھے چودھری مجید نے، یار خدا کے بندے، تمہیں جس بندے نے تشدد کروایا، میں نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا، اور اس نے آپ کو تشدد کروایا، اور آپ نے جو سیاست کی اس کے خلاف آج اسی کے ساتھ مل کے سیاست کر رہے ہو۔ یار یہ کردار ہوتا ہے، ذہن میں رکھیں، جو کردار ہوتا ہے، جو کردار ہوتا ہے، اسی پہ کے بل بوتے پر آپ ووٹ مانگتے ہیں۔ آپ کا جو سٹیٹس ہوتا ہے، جو کچھ پیچھے سے کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ جا کے کہیں نہ جا کے جڑتا ہے، بندہ کہتا ہے کل وہ کہہ رہا تھا، آج اس کو کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے جو سیاست کی ہے چودھری مجید کے خلاف کی ہے، جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سب سے بڑا جلسہ چکسواری گراؤنڈ میں آپ نے کیا تھا، اور 1.25 گھنٹہ آپ کی تقریر کی تھی۔ ابھی میرے پاس کلپس موجود ہیں، میں یہاں پر عمران خان کی طرح نہیں چلاتا کہ 1.25 گھنٹہ صرف آپ نے چودھری مجید صاحب کو گالیاں نکالی تھی، اور سراج الحق اور نیچے بیٹھے ہوئے عبدالرشید ترابی صاحب، وہ بار بار ایسے ہو رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ تقریر کرنے آئے، اگر میرے دوست صافی یہاں پر موجود ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری سیاست کا محور گالیاں نکالنا نہیں ہے، ہم نظریے کی بات کرتے ہیں، مگر جو کچھ ہو آپ کے پاس وہی بیچنا ہے نا۔ آپ کے پاس نظریہ اور سوچ نہیں ہے، آپ کے پاس جدوجہد نہیں ہے، اپنی کمان نہیں ہے، اپنا نقطہ نظر نہیں ہے، آپ کسی کے کہنے پر جدھر چلنا ہے ادھر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہار جیت ایشو نہیں ہوتی، آپ نے لوگوں کی رکھوالی نہیں کی، آج پھر آپ ووٹ مانگنے آ گئے۔ بالکل مانگنے چاہیے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے پنیا والوں کہ آپ نے ووٹ کے ذریعے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم من تسلیم کریں گے۔ ظاہر ووٹ کی پرچی میں طاقت ہے، اور ووٹ کی پرچی سے ہی لوگ منتخب ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے سامنے جو میں نے باتیں رکھی ہیں، میں نے قرآن میں پڑھا ہے، حدیث میں پڑھا ہے کہ آپ کو غیبت نہیں کرنی چاہیے، گناہ میں حسد نہیں کرنا چاہیے، کینہ نہیں کرنا چاہیے، اور غیبت کی سزا بھی بڑی ہے۔ شاید میں نے سعود صاحب کے بارے میں جو بات کر رہا ہوں یہ غیبت میں آئی، مگر میں نے یہی پڑھا ہے کہ جو لیڈر آتا ہے وہ یہاں پر جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے کہ مجھے منتخب کریں، اور ساتھ کہتا ہے کہ دوسرے کو کیوں نہ منتخب کریں۔ اس کے نظریے پر، اس کی سوچ پر، اس کی جدوجہد پر وہ تنقید کرتا ہے تاکہ لوگ فیصلہ کر پائیں گے میں درست ہوں یا وہ۔ اور یہ جو تنقید ہے یہ جائز ہوتی ہے، یہ غیبت میں نہیں آتی، اس لیے تاکہ آپ کو وہ جو جیسے آٹا ہم چھانتے ہیں وہ نکل جاتا ہے، اس طرح اس لیڈر کو اس چھانی سے نکالنا ہوتا ہے دوسرے لیڈر نے، کہ اس کے بارے میں بتائے کہ اس کا کردار کیا ہے، وہ کیوں ووٹ مانگنے آیا ہے۔ اور آپ وہ ہمارے بارے میں اسی طرح کل بتا کے گئے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے جو کچھ میں نے بتایا آپ اس پر بھی غور کریں گے، جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس پر بھی غور کریں گے، اور آپ فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے جو ووٹ کے ذریعے ہوگا۔ یہاں پر صافی موجود ہیں، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جب سے میں سیاست کر رہا ہوں پہلی دفعہ ظفر انور صاحب، یہ الیان پنیام میں ہم کوئی جلوس باہر سے لے کے نہیں آئے، حالانکہ ہماری وارڈ جو لدڑ ہے وہاں پر ماتم ہوگی، میری خالہ ہی فوت ہوئی ہیں، 3 بجے ان کا جنازہ تھا۔ لدڑ کے دوست صرف زبیر صاحب یہاں پر پہنچے ہیں ابھی جنازے کے بعد، باقی دوست نہیں آ سکے۔ یہ الیان پنیام ہے،
اور الیان بنیام پوری طرح متفق ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نعمان کو یہاں سے منتخب کریں گے۔ نعمان، میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا ظفر صاحب، میں بھی آیا ہوں ابھی پی ٹی آئی میں، میری پی ٹی آئی نہیں، نو ڈاؤٹ میں 22 سال 25 سال سے میں عمران خان کا شیدائی ہوں، اس کے فلسفے کو مانتا ہوں۔ وقت و حالات کے بعد ابھی میں شامل ہوا ہوں۔ آپ بھی بعد میں آ کے آپ نے آرگنائز کیا پی ٹی آئی کو، الیان بنیام آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ جو آپ کا نمائندہ یہاں پر آیا ہے وہ پہلے دن سے جب اس نے سیاست شروع کی ہے تو اس نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے شروع کی اور اسی پر قائم رہا ہے، اور آج میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اسی کو یہاں پر اپنا نمائندہ بنایا ہے جو میرٹ پر بنتا تھا کہ اس کو ٹکٹ دیں تاکہ وہ یہاں سے منتخب ہو کر وہاں پر چلے جائیں۔ اس آخری جملے پہ کہ اس بات پر بھی غور ضرور کیجئے گا کہ پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا؟ کیا یہاں پر کوئی ان کا پیپلز پارٹی کا ورکر نہیں تھا؟ پہلوان صدیق تو بچپن سے نعرے لگا رہا ہے چودھری عبدالمجید صاحب، وہ تو تنگدیہوں میں کچھ اور بھی ہو تو ختم پر چلے جاتے ہیں کہ ناراض نہ ہو جائیں چوہی صاحب۔ یاسر ممتاز صاحب ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، سعود کو کیوں دیا؟ یہ چودھری مجید کی دانست میں عموماً کہتا ہوں وہ واردات ڈالتا ہے اور اس کا ماضی گواہ ہے۔ میں نے کئی دفعہ سنا نہیں دیکھا ہے کہ وہ گئے جنازہ پڑھ کے واپس آئے کہنے واردات ٹھیک پہ ہی ہے، یعنی لفظ واردات۔ اور یہی انہوں نے ہماری یونین کونسل کے اندر کیا کہ انہوں نے سعود کو ٹکٹ اس لیے دیا کہ پیپلز پارٹی کا انرجیٹک کسی کو دیا، کل وہ ڈسٹرکٹ کونسلر بنا تو ڈسٹرکٹ کونسلر بننے کے بعد وہ ہمیں کہیں نہ کہیں چیلنج میرے بیٹے کے کرے گا، اس لیے سعود کو بنایا۔ ہار گیا تب بھی فارغ، جیت گیا تب بھی ہمارے احسان کے نیچے رہے گا کہ ہم نے تمہیں بنوایا ہے، وہ آنکھیں نہیں لگتی۔ اسی پر میں اختتام کرتا ہوں، مانا کہ لاکھ عیب ہے ہماری ذات میں مگر بکتے نہیں تمہاری طرح فقیر لوگ، سر قلم ہو کر گرے تو اور بات ہے، جھکتے نہیں تمہاری طرح فقیر لوگ۔ تھینک یو ویری مچ۔